فرعون بھی بچے مارتا تھا، یزید بھی بچے مارتا تھا، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو بھی وہی فرعونیت ان کے اندر، اس لیے یہ بھی بچوں کو مارتے ہیں۔ فرعون نے ایبسولوٹ پاور چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے، کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہر اختیار جو آپ کے پاس ہے وہ میں بولوں گا ویسا ہونا چاہیے۔ جوانوں، آپ کو دو کیریکٹرز پتا ہونے چاہیے، ایک فرعونیت اور یزیدیت جو ہے اس کی صفات کیا ہوتی ہے، اور اس کا جو مقابلہ کر سکتی ہے حسینیت، اس کی صفات۔ فرعون کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کسی نبی کا ہے تو وہ موسیٰ کا ہے۔ فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ پاور نہیں ہے، میں پاور ہوں، میری اطاعت کرو، میرے سامنے جھک جاؤ۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ بس پہلی صفت فرعون کی کیا ہے؟ وہ ایبسولوٹ پاور چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے پورا پاور میرے پاس رہے اور ہر شخص دنیا کا میرے سامنے جھکے۔ فرعون بھی ایسا تھا، یزید بھی ایسا تھا، اور ہر زمانے میں یزیدیت کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کے دو ماڈلز میں پیش کرتا ہوں، غور کریے۔ قرآن میں ہے کہ جب فرعون نے ایک پلیٹ فارم بنایا، اور پلیٹ فارم بنانے کے بعد فرعون نے اس زمانے کی جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی اسے جادو کہتے ہیں۔ فرعون نے دربار سجایا، پلیٹ فارم لگایا اور لوگوں کو جمع کیا، کس لیے؟ تاکہ وہ موسیٰ کو ذلیل کرے اور بتائے کہ میرا جادو تیرے سے بہتر ہے۔ واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ سانپوں کو جب موسیٰ اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، سارے سانپوں کو وہ نگل جاتا ہے۔ یہاں جوانوں کو ایک پیغام ہے قرآن میں، وہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں فرعون اور فرعونیت ایک پلیٹ فارم بنائے گی۔ پلیٹ فارم فرعون بنائے گا، مقصد فرعون کا ہوگا، اسی پلیٹ فارم سے موسیٰ کو ذلیل کرے گا۔ لیکن خدا جب چاہتا ہے تو اسی پلیٹ فارم کو کچھ جوان استعمال کرتے ہیں اسی فرعون کو ذلیل کرنے کے لیے۔ وہیں پر جب یہ سانپوں کو اژدہا کھا جاتا ہے تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہی جادوگر کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو خدائے واقعی مان لیا اور تسلیم کر لیا۔ اب غور کریں فرعونیت کسے کہتے ہیں؟ فرعون قرآن میں کہتا ہے ان جادوگروں سے کہ تم نے اپنے ارادے سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں کیا دین اختیار کرنا۔ یعنی فرعون اس ذات کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ارادے کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول چاہتا ہے، یعنی آپ اپنا ارادہ خود۔ یہ ہے فرعون۔ فرعون کو جب پتا چلا کہ موسیٰ یا ایک بچہ آج پیدا ہوگا، وہ بچہ کیا کرے گا؟ میرے تخت کو پلٹ دے گا۔ کیا اعلان کیا؟ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو مار دو۔ یہ ہے فرعونیت۔ یہ فرعون بھی بچے مارتا تھا، یزید بھی بچے مارتا تھا، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو بھی وہی فرعونیت ان کے اندر، اس لیے یہ بھی بچوں کو مارتے ہیں۔ فرعون نے ایبسولوٹ پاور چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے، کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہر اختیار جو آپ کے پاس ہے وہ میں بولوں گا ویسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے فرعونیت۔ قرآن مجید میں ہے کہ فرعون سے موسیٰ کے ایک صحابی نے کہا کہ تم اس دنیا میں تو اپنی طاقت اور اختیار کو تو استعمال کر لو گے،
لیکن اس دنیا میں کیا ہوگا؟ تو فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے، غور کریے گا جوانوں، فرعون کہتا ہے میں وہی چیز دکھاتا ہوں جو مجھے صحیح لگتی ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ فرعونیت جب ہوگی تو آپ اور میں وہی چیز دیکھیں گے جو چیز اسے صحیح لگ رہی ہوگی. اسے میڈیا کہتے ہیں. وہ چیز جو مجھے صحیح لگ رہی ہے وہی بتا رہا ہوں میں. پھر فرعون کہتا ہے قرآن میں کہ میں سبیل الرشاد کی طرف لوگوں کو دعوت کر رہا ہوں. کس کی طرف؟ وہ راستے کی طرف جو کامیابی کا راستہ ہے. بس فرعون کیا کر رہا ہے؟ فرعون اپنے کو جو اس کو صحیح لگ رہا ہے وہ آپ کو صحیح دکھا رہا ہے میڈیا میں، اور جو صحیح لگ رہا ہے وہی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے. بس یہاں پر ہمیں فرعون کی کچھ صفتیں سمجھ میں آئی. ایک، فرعون ایبسولوٹ پاور چاہتا ہے. فرعون آپ کے ارادے پہ بھی آپ کا کنٹرول چاہتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعون کو صرف آپ مان لو، نہیں، فرعون چاہتا ہے آپ وہی عمل کو انجام دیں جو فرعون چاہتا ہے. تین، فرعون آپ کو وہ چیز دکھائے گا جو اسے صحیح لگ رہی ہے اور اسے آپ کو ایسا دکھائے گا کہ وہ حق کا راستہ ہے. آج کی فرعونیت کے اندر بھی یہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں. اب غور کریں، جب کسی کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے تو اسے کیا لگتا ہے؟ میرے پاس طاقت ہے تو سامنے والے کو جھک جانا چاہیے. فرعون کے لیے یہ تصور کرنا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے پھر بھی نہیں جھک رہا، یہ اس کے لیے تصور کرنا پاسبل، کیونکہ اس کا تصور کیا ہے کہ جس کے پاس بھی طاقت ہوگی اس کے سامنے دنیا جھکے گی. اس لیے فرعون کے لیے امپاسبل ہے تصور کرنا کہ میرے پاس طاقت، میرے پاس دولت، میرے پاس حکومت، میرے پاس آرمی، میرے پاس ٹیکنالوجی، پھر بھی موسیٰ کیوں نہیں جھک رہا. یعنی اس قوم کے ویلیو سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے. مردوں کو بے غیرت کر دیتا ہے، عورتوں کو بے حیا کر دیتا ہے. جس سماج کے اندر مرد بے غیرت ہو جائیں، عورتیں بے حیا ہو جائیں، وہ سماج فرعون کے سامنے آسانی سے تسلیم ہو جائے. یعنی فرعون کیا کرتا ہے؟ قوموں کے ویلیو سسٹمز کو تبدیل کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، بس یہ فرعونیت ہے. اور فرعونیت کیا چاہتی ہے؟ فرعونیت چاہتی ہے کہ آپ اور میں جتنے دنیا میں انسان ہیں وہ تسلیم ہو جائیں فرعون کے سامنے.